أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ، سلامت رہیے بھائی، سلامت رہیے ماشاءاللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتوں کی جن خوبصورت لڑیوں میں پرویا ہے، وہ اپنی مثال آپ بھی ہیں اور اپنی مٹھاس آپ بھی ہیں۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بعد چچا، تایا، ماما، پھپھی، خالہ اور دیگر رشتے ناظرین وہ ہیں جن کی موجودگی آپ کو اپنے اوپر ایک سائبان کا پتہ دیتی ہے، ایک سائبان کا پتہ دیتی ہے، جن کا لمس زندگی کا احساس دلاتا ہے، جو بظاہر آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، مگر آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے رنگ میں ڈھلتے رہتے ہیں اور پھر آپ کو اپنی تربیت کے رنگ میں اور اس کے سانچے میں ڈھالتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو بچپن سے آپ کی خوشی غمی کی لائف لائن ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کی پلس کے ساتھ چلا کرتے ہیں، آپ ان کی پلس کو محسوس کیا کرتے ہیں، جن کے سائے میں آپ پل کر بڑے ہوتے ہیں اور جن کی تربیت سے آپ نکھرے ہوتے ہیں، جو آپ کو سنوارتے ہیں، جو آپ کو نکھارتے ہیں، جو آپ کو بناتے ہیں، زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں میں جن کو آپ اپنا سب کچھ بناتے ہیں، جو آپ کو ہنساتے ہیں، جو آپ کو روتے میں سے نکال کر مسکراہٹوں کے وہ حسین پھول آپ کے چہرے کے اوپر بکھیرتے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کی ڈانٹ آپ کے لیے رہنما ہوتی ہے، جن کی تربیت اور جن کی ٹھوکریں ناظرین آپ کو بنیادی طور پر زمانے میں چلنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، جن کا غصہ آپ کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، جن کا تھپڑ آپ کی زندگی کا صحیح راستہ متعین کرتا ہے، جن کی شفقت آپ کو ماں باپ کی محبت کا احساس دلاتی ہے، جو ماں باپ کی عدم موجودگی میں بھی ماں باپ ہی کا کردار نبھاتے ہیں، جو اکثر آپ کے مقدمات کا دفاع آپ کے والدین کے آگے کرتے ہیں، جو آپ کے بڑے بھی ہوتے ہیں اور وقت آنے پر آپ کے دوست بھی بن جایا کرتے ہیں، جو آپ کی شخصیت کے خالی کینوس پہ، جو شخصیت کا ایک خالی سا کینوس ہوتا ہے ناظرین، اس پر جینے کے حسین سے رنگ بھرتے ہیں، اور جو رنگ وہ بھرتے ہیں ناظرین، وہ رنگ پھر آپ کی زندگی کے اوپر محیط ہو جایا کرتے ہیں، جو آپ کے کردار کو ایک بہترین معمار کی طرح اپنے ہاتھوں سے سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، جو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، جن کی موجودگی آپ کو بڑوں کا احساس دلاتی ہے کہ مجھ پر میرے بڑے موجود ہیں، میرے وہ بڑے موجود ہیں جو میری اصلاح کرتے ہیں اور میری غلطیوں پر میرے کان پکڑتے ہیں۔ آج بھی ناظرین الحمدللہ میرے اس پاکستانی معاشرے میں چچا، چچی، تایا، تائی، ماما، مامی، پھپھا، پھپھی، خالو، خالہ، یعنی یہ جو رشتوں کا تقدس ہے ناظرین، یہ کسی حد تک باقی ہے۔ گو کہ تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ نئی تہذیب اپنے ساتھ جہاں بہت کچھ بہا کر لے گئی، وہاں چچا، چچی، تایا، تائی، ماما، مامی، پھپھا، پھپھی، خالو، خالہ کا جو رشتہ ہے ناظرین، وہ بھی کسی حد تک بہا کر لے گئی ہے کہ خونی رشتوں کو ٹوٹتے بھی دیکھا ہے، فاصلوں کا شکار ہوتے بھی دیکھا ہے، محبت کی گرمی کو سرد مہری میں بدلتے بھی دیکھا ہے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں بسنے والوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں سے اترتے بھی دیکھا ہے، آنکھیں چراتے بھی دیکھا ہے۔ محبت کے رشتوں کو جو خون کے بندھنوں کو اتنا مضبوط کیا کرتے تھے ناظرین، آج کیفیت یہ ہے کہ وہ دشمنی میں ان کو بدلتے بھی دیکھا ہے۔ مگر جو ابتدا سے ناظرین اپنی روایات کے امین تھے، ان کے گھروں میں آج بھی رشتوں کی خوشبو مہکتی ہے، خوشبو بستی ہے، جو آج بھی ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مرتے ہیں۔ آج بھی وہ رشتے ناظرین، وہ اپنی ان رشتوں کی جھرمٹ کے اندر ہی آپ کو نظر آتے ہیں۔ آج بھی وہ رشتوں کی حلاوت کو اپنے قلب کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ وہ اشفاق احمد کہتے ہیں نا کہ فاتحہ لوگوں کے مننے پر نہیں بلکہ احساس کے مننے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، یہ کہنے دیں مجھے، آج ہم دنیا میں کھو گئے ہیں، رشتوں کے تقدس کو بھول گئے ہیں، رکھ رکھاؤ والے گھرانے معاشرے میں آج بہت ناپید ہو گئے ہیں۔ جن رشتوں کو ناظرین سب کچھ ہونا چاہیے تھا، آج وہ رشتے ہمارے معاشرے سے کھو گئے، جبکہ انسان رشتوں کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ جہاں اسے ان رشتوں سے دکھ ملتا ہے ناظرین، وہیں
ان رشتوں سے اسے سہارا بھی ملتا ہے۔ انسانی زندگی ناظرین ایک درخت کی مانند ہے جس سے جڑے رشتے ناتے ہری بھری شاخوں کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ شاخیں ٹوٹ جائیں، یہ مرجھا جائیں تو درخت بھی ایک دن سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی کا تناور درخت ناظرین رشتے ناتوں کی ہری بھری شاخوں سے ہی ہرا بھرا رہتا ہے اور جوان رہتا ہے اور سدا بہار رہتا ہے۔ ستم یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں قطع رحمی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو قریب تھے وہ دور ہو گئے، جو دور تھے وہ قریب ہو گئے، جن کے بغیر جینا محال تھا، جن کے سایہ بے مثال تھا، جو چچا تھے، تایا تھے، خالہ تھیں، پھپھیاں تھیں، آج وہ دور ہو گئے ناظرین۔ رشتے ہماری زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتے ہیں جس پر زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسے گرنے مت دیجیے گا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ناظرین۔ یاد رکھیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان محشر میں رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے، عرش خداوندی پکڑ کر یہ کہے گا، عرض کرے گا کہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑے رکھا آج اللہ تعالیٰ اسے بھی جوڑے گا، یعنی اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کرے گا۔ اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا آج اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی اسے عذاب دے گا۔ اپنے رشتوں کی حلاوت کو اپنے قلب کے اندر محسوس کیجئے۔ یہی وہ پھپھیاں ہیں جو مائیں بنتی ہیں، یہی وہ خالائیں ہیں جو ماؤں کا کردار ادا کرتی ہیں، یہی وہ چچا ہوتے ہیں جو باپ بن جاتے ہیں، اور یہی وہ تایا ہوتے ہیں جو ایک بزرگی کا جو تصور ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات آج موجود ہیں بڑی زبردست انشاءاللہ گفتگو ہونے والی ہے ناظرین۔ پہلی شخصیت میرے دائیں جانب، آپ کرما والا شریف دربار سے تعلق رکھتے ہیں، یقیناً ایک بہت بڑے فیضان کا منبع ہے کرما والا شریف کا دربار ناظرین۔ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں جناب سید سمسام بخاری صاحب، تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم جی۔ دوسری شخصیت میرے قلب کے بہت قریب، ممتاز عالم دین، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ تیسری شخصیت ناظرین ماہر تعلیم ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، شاعر ہیں، کمال استاد ہیں ماشاءاللہ، اور کیا علمی اور ادبی شخصیت ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ اسکن اسپیشلسٹ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر کنول جواد صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور آخر میں کچن میں موجود ہیں عائشہ خالد صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ میں ابھی تک تو بہت اچھا ہوں، اب آپ جس طرح سے کھانا بناتی رہیں گی تو مزید جو ہے وہ اپنا کیفیات تبدیل ہوتی رہیں گی۔ بالکل سر۔ تو سر آج ہم اپنے کچن میں پھر سے 3 ریسیپیز کری ہیں، جس میں ایک تو ہے نمکین مٹن مسالہ، اور سر اس کے لیے میں نے 1 کلو بکرے کا گوشت لیا، اس کو میں نے لہسن کے جوے تقریباً 5 سے 6 لہسن کے جوے اور پیاز کے ساتھ گلا لیا، اور اب میں اس کو مکھن کے ساتھ بس فرائی کر رہی ہوں، اور اس میں نے تھوڑے سے ثابت گرم مسالے ڈالے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اس کو اچھے سے بھونوں گی، دہی کے دم میں اس کو پکاؤں گی، اور اس کے ساتھ اس میں صرف کالی مرچیں اور سبز مرچوں کے ساتھ اس کو آج ہم بنائیں گے، اس میں ریڈ چلی پاؤڈر وغیرہ کچھ ایڈ نہیں کریں گے۔ اچھا۔ اور اس کو گارنش کریں گے ادرک، مرچیں اور دھنیے کے ساتھ۔ مطلب دیکھیں، یا تو یہ کھانا یہاں ملے گا، میرے خیال میں یہاں پر جنت میں ملے ارادہ تبدیل کر لینا چاہیے، 5.5 والا ارادہ تبدیل کر۔ بخاری صاحب آپ تھوڑا سا ریکنسائل کریں، آپ کا جو فیصلہ ہے جانے کا اس پہ ذرا تھوڑا سا سوچیں۔ سر میرا فیصلہ نہیں ہے، مجھے کوئی حکم بجا لانا۔ اچھا، آج کل سارے معاملات حکم پہ چل رہے ہیں۔ نہیں، اس کا پھر یہ ہوگا نا، نہیں، جب آپ نے کمٹمنٹ کہیں کر لی پھر مطلب۔ اچھا، اور کیا بنانے جا رہی ہیں بتائیے؟ جی سر، دوسرا میں بنا رہی ہوں فروٹ ٹرائفل۔ فروٹ ٹرائفل جیسے سیزن میں بڑے اچھے فروٹس آئے ہوئے ہیں، تو میں اس کے ساتھ فروٹ ٹرائفل ریڈی کر رہی ہوں۔ میں نے 1 لیٹر دودھ کو ½ کپ کسٹرڈ پاؤڈر کے ساتھ 1 کپ شوگر ایڈ کر کے اس کو ریڈی کر کے فریزر میں رکھ دیا، اور فریزر ہمارا جو ہے وہ فریج ہے چک کا، جو کہ اٹالین بیس کمپنی ہے اور اٹالین ڈیزائن ہے، اور 10 سال کی وارنٹی دیتے ہیں۔ زبردست ہمارا یہ فریج ہے۔ اس کے ساتھ میں اس میں سر جیسے ہی چل ہو جائے گا اس میں کریم 1 کپ ڈالوں گی، اور فروٹس میں نے لیے یہاں پہ کیوی ہے، انگور ہیں، میرے پاس اسٹرابیری ہے، یہ فروٹ کاکٹیل ہے، اور سیب، اور اس کی لیئر کریں گے ہم جیلی اور کیک کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا ایک ٹرائفل، اور ڈرنک میں آج میں بنا رہی ہوں فالسا جوس۔ واہ جی سر، فالسا کو ہم ایک گرمیوں کا بہترین توڑ ہے، زبردست ہے سر، گرمیوں کے لیے بیسٹ ہے، اور ابھی آج کل گرمی بڑی ہو رہی ہے روزوں کے دوران، تو 1 کپ فالسا کو میں 2 گلاس پانی کے ساتھ گرائنڈ کروں گی، اس میں کالا نمک، لیمن جوس اور شوگر، اور اینڈ میں اس کو ہم آئس کے ساتھ سرو کریں گے بالکل افطار سے پہلے۔ واہ زبردست ہو گیا، بہترین۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اور اتنی ساری باتیں سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا اٹھک پٹک ضرور ہوگی،
جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. لیکن آج آپ نے ہمارے ساتھ یوں رہنا ہے صاحب کہ کچھ آپ کو بتائیں گے. ہم نے 2 دن پہلے ناظرین آپ کو پتہ فیملی سسٹم پہ ایک پروگرام کیا تھا, تو ہمیں بڑا لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا کہ جی اس سلسلے کو تھوڑا سا تسلسل دینا چاہیے. تو یہ آج ہم رشتوں پہ انڈیویجول بات کریں گے, ایک ایک رشتے کے اوپر, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو فاؤنڈیشن کھڑی ہوئی ہے ناظرین, یہ بنیادی طور پر ہے کہ یہ جو عمارت ہے اس کے نیچے فاؤنڈیشن میں کیا کیا ہے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور بڑا زبردست موضوع ہے اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے, اور آج بھی کہیں کہیں خال خال سماعتوں میں بات آتی ہے, شاید ڈاکٹر معین نظامی صاحب میری بات کو انڈورس کریں, بخاری صاحب, کہ ہم پھپھی ماں کہا کرتے تھے, ہم خالہ اماں کہا کرتے تھے. تو وہ تصور تھا جب بھی پھپھی آتی تھی تو پھپھی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے, اور خالہ آتی تھی تو خالہ اماں کہہ کے پکارتے تھے. آج کیا ہوا ناظرین, ذرا اس پہ آگے جا کے بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب, یہ جو رشتہ داروں کی اہمیت ہے قرآن کی روشنی میں ذرا بیان کیجیے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور فی زمانہ اس کی ضرورت کئی گنا بڑھ چکی ہے. قرآن مجید میں 9 مختلف مقامات پر رشتہ داروں سے حسن سلوک اور ان کے ساتھ بہترین طرز زندگی کا حکم دیا گیا. ٹھیک, میں آپ کے سامنے ابتداً 3 آیات رکھتا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں بندوں کو رشتہ داروں سے حسن سلوک اور تعلق جوڑنے اور ان کی خدمت اور ان کی مدد کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تم اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. کس معاملے میں ڈرو؟ والارحام, رشتہ داروں کے معاملے میں. رشتہ داروں کے معاملے, یہ پہلا اسلوب بیان ہے. دوسری جگہ پہ آئیے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہاں فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اب اسلوب دیکھیے کیسا, اور اس بات کی اہمیت کتنی بڑھ گئی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کا, ان کو دینے کا. کیا کیا؟ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اللہ, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. میں اور اگر آپ یا سوسائٹی کا کوئی بھی ممبر, کوئی مسلم اپنے رشتہ دار کی مشکل وقت میں اس کی مدد کرتا ہے مالی طور پر یا کسی اور اعتبار سے, تو کیا ہم نے اس پر احسان کیا ہے؟ نہیں. قرآن کہتا ہے نہیں, یہ اس کا حق تھا جو تم نے اس کو دیا. کیا کہنے. اس لیے آج کے زمانے میں جو رشتہ دار مال و دولت رکھتے ہیں, غریب رشتہ دار ان کے پاس بعض اوقات اس وجہ سے بھی نہیں آتے کہ انہیں اپنی حد کے عزت کا خدشہ ہوتا ہے. یہی بالکل, یا ان کے بعض کلمات اس قدر سخت اور تلخ ہوتے ہیں جس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے, تو وہ غریب سفید پوشی میں وہیں پر اکتفا کرے گا اور مشکل وقت گزار لے گا, اپنے رشتہ دار کے پاس نہیں جائے گا. تو قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم خود اس کی خبر رکھ کر اس تک اس کا حق پہنچا دو. بالکل, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. بالکل. اچھا, اسی لیے نظامی صاحب, اسلام نے شاید اسی لیے رشتوں کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا ہے, شاید اسی لیے اتنی اہمیت دی. بتائیے. جی بالکل. ایک تو حضرت مفتی صاحب جو فرما رہے تھے, جس آخری آیت کریمہ انہوں نے بیان کی, اس کی شرح کی, ایک تو رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ ہم ان سے حسن سلوک رکھیں. وہ رشتہ دار جن کے وراثت میں حقوق ہیں وہ بھی ازراہ کرم ادا کر دیں, وہ بھی اسی میں آتے ہیں.
اور یہ بالکل صحیح ہے کہ اسلام نے جو اس کا خاندانی نظام ہے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی اہمیت پر اور ان سے حسن تعلق رکھنے پر غیر معمولی زور دیا ہے۔ اسلام کی جو تعبیر ہمارے صوفیاء کرام کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی اور حدیث مبارک کی اور اسوہ حسنہ کی خوبصورت ترین مظہر ہے وہ۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمد۔ تو ملانے کے لیے آیا ہے، کاٹنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک مسلمان کی حیثیت میں ہم رشتے کاٹنے والے بنیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہماری کوئی پذیرائی نہیں، بالکل ٹھیک، کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل ٹھیک، اور سرکار کا فرمان ہے نا، قطع رحمی منع فرمایا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں کسی نے آپ کو کینچی تحفے میں دی، آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، علامت ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور فرمایا کہ یہ تو کاٹتی ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی سوئی لا دو جو دو ٹکڑوں کو جوڑتی ہے، یعنی سمبولک میسج دیا، سمبولک میسج ہے۔ تو اب جو سوسائٹی ہماری جدھر جا رہی ہے اور جو حالات و واقعات جو رخ اختیار کر گئے ہیں، سگے رشتوں میں جو مسائل پیدا ہو گئے، ان پر بات ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو آج کا موضوع ہے ہمارا، اس میں بنیادی رتبہ والدین ہی کا ہے۔ یہ سارے رشتے والدین ہی کے توسط سے ہمارے رشتے بنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چچا ہے تو وہ والد کے توسط سے، ماموں ہے تو وہ والدہ کی طرف سے، خالہ ہے تو وہ والدہ کی طرف سے، بالکل ٹھیک، پھپھی ہیں تو والد کی طرف سے۔ تو ایک بالواسطہ طور پر یہ بھی والدین ہی کو خراج تحسین پیش کرنے کی بات ہے، اور ہم سب کو یہی بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ آپ کے والدین کا کتنا حق ہے آپ پر، وہ تو رہے الگ، جو ان کے جتنا قریب ہوگا اس کا بھی اتنا حق آپ پر عائد ہوتا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی تعلیم قرآن کریم ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے اسوہ حسنہ کا نچوڑ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بخاری صاحب، آپ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ جس عظیم بارگاہ سے آپ متعلق ہیں وہاں تو محبت کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں ہے، وہاں لوگوں کو جوڑنے کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں انسانی رشتوں کی اہمیت ہے، میں اگر آپ سے سمجھنا چاہوں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں تو ذرا بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب اور نظامی صاحب نے جس خوبصورتی سے اور مختصر وقت میں جس طرح یہ بات شروع کی ہے، میرا کوئی اس پہ تمہید باندھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مکمل کر دی بات تقریباً انہوں نے، لیکن میں اپنی حاضری، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ صورتحال یہ کہ لیکن میرے دونوں بھائیوں نے یہ فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بات، یہ $1,000,000 کویسچن۔ اب اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹل ڈکلائن جسے کہتے ہیں، یعنی معاشرتی تنزلی ہے، ہمارا معاشرہ جو وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، وہ اس پہ بڑا فیکٹر آ گیا۔ پھر آپ کے ماں باپ کی، آپ دیکھیے کم از کم ہمارے بچپن میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب تعلیم کا ذکر تو ہوتا ہے، اور تعلیم کا ذکر بھی اسکولوں کے نام پہ ان کی فیسیں زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں، معلم اور معلمہ اور تعلیم کا جو نصاب ہے وہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، فیس کتنی ہے، کیا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ دوسری گزارش میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں اگر آپ یہ جو صلہ رحمی کی آپ نے بات کی، میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو اگر آپ پوچھیں صلہ رحمی کی تعریف کر دے تو نہیں کر سکتا، قطع رحمی کا نقص بتا دے تو نقص نہیں بتا سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی، اسے یہ نہیں پتہ ڈیفینیشن کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کے بالوں میں اب سفیدی ہے، ان سے بھی غلطی ہو گئی کہیں نہ کہیں، کہ اس کو ہم یہ نہیں بتا سکے اپنے دال روٹی کے چکر میں کہ صلہ رحمی، قطع رحمی، اور دال روٹی تو اپنے آپ ساتھ آتی رہنی تھی، مگر اس آدمی میں جو انسان ہم نے پیدا کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے۔ کیا اچھی بات کر رہے ہیں، کیا اچھی بات، وہ ہم نہیں کر سکے۔ اب بات یہ ہے کہ جتنے بھی رشتے ہیں ان میں بنیادی چیزیں دو ہوتی ہیں ان کو جوڑنے کی، عزت اور محبت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رشتہ آپ کا وہی چل سکتا ہے جہاں آپ کی اس کے لیے اور اس کی آپ کے لیے عزت ہوگی،
آپ کی اس کے لیے اور اس کے آپ کے لیے محبت ہوگی. اور پھر بعض رشتے ایسے ہیں کہ جہاں محبت سے بھی بات بڑھ کے مودت کی طرف چلی جاتی ہے, جہاں پہ گزارا ہی نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے, وہ اس طرح کے رشتے بھی ہو جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو عرض کروں, اب رسول کریم رحمۃ اللہ عالمین, وجہ تخلیق کائنات, باعث تزئین کائنات, جو کچھ ہے حضور کے دم سے ہے, حضور کی ذات سے ہے. ایک آدمی جتنی حضور کی ذات کریم سے محبت کرے گا وہ اتنا استفادہ حاصل کرے گا اس بارگاہ ناز. اللہ. اور جتنی اس کی محبت میں کمی ہوگی وہ وہاں نہیں پہنچ سکا ہوگا, کہ حالانکہ ماننے والے دونوں. کسی استاد کے ساتھ, والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ اگر آپ کا محبت کا رشتہ نہیں تو ان کے فیض و برکات اس طرح آپ کو نہیں مل سکتے. آپ ریسیپٹیو اس طرح نہیں ہو سکتے جس طرح وہ اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بیج ایک ہے, مٹی ایک ہے, مگر نمی بہت ضروری ہے. وہ نمی آپ نے اپنے دل میں پیدا کی. کیا اچھی بات ہے. یہ جو آپ نے آج بات کی, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, پھر آگے چلیں. اور ڈاکٹر صاحبہ کا ہے, اور باقی بات یہ ہے کہ بھائی ابھی بھی دیر ضرور ہوئی ہے مگر سلسلہ ختم نہیں ہوا. آپ کا یہ پروگرام ہے, آج بہت ساری مائیں, بہنیں, بزرگ, نوجوان دیکھ رہے ہوں گے, وہ ضرور اگر اس پہ غور کریں کہ یہ رشتوں کی جو محبت ہے, رشتوں کا جو جوڑنا ہے, اس کو آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی کتنے فائدے ہیں. آپ کتنے لڑائی جھگڑوں سے بچتے ہو, آپ کا خاندان اگر مضبوط ہے, اکٹھا ہے, کس طرح کرتے ہیں. تو میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ خاندان میں جو مالی حالات میں بڑا ہے, جو ظاہری حالات میں بڑا ہے, جس کا معاشرے میں رتبہ بڑا ہے, وہ اگر خود کو نیچا کر لے تو باقی پھر اس کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک بہتر معاشرہ ہوگا. کیا اچھی بات, کیا اچھی بات, کیا اچھی بات ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, آپ ذرا سا تھوڑا موڈ شفٹ کرتے ہیں اور ذرا لوگوں کو بتاتے ہیں, کیونکہ ابھی ظاہر ہے یہ قطع رحمی اور یہ صلہ رحمی, اس پہ تم نے آگے جا کے بات کرنی ہے, اور یہ جو حسین سے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں عطا ہوا, ان پہ بات ہوگی. لیکن ایک رشتہ انسان کے اپنے وجود کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس رشتے کو بھی انسان بڑا چاہتا ہے کہ اچھا رکھے. تو یہ جو روزوں کے اندر خاص طور پہ ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ ظاہر انٹیک کم ہوتا ہے تو بہت سے اسکن کے مسائل اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ذرا اس بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کیسے اپنے آپ کو وہ فٹ فاٹ رکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے, اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی گیدرنگ میں. دیکھیں, بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ میں نے یہ آبزرو کیا ہے, کافی سالوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے. آپ لوگ بھی اپنی ڈیلی روٹین میں یہ آبزرو کرتے ہوں گے کہ جیسے رمضان آتا ہے, اور بیکاز آج کل کافی سالوں سے رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے, تو دونوں طرح سے جو باڈی انٹیک ہوتا ہے, ادھر وہ پانی کی صورت میں ہو یا کھانے کی صورت میں, ہماری ڈیلی جو روٹین ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. روٹین وہ نہیں رہتی جو عام زندگی میں ہے. رمضان جب آتا ہے تو کیونکہ کہ بابرکت مہینہ ہے, ہمارے لیے تو یہی حکم ہے کہ ہم اس رمضان میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادات کریں. بٹ کچھ انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارا عبادات کی طرف سے رخ چینج ہو کے کھانے کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے. خواتین خاص طور پہ اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزارتی ہیں ایز کمپیریزن کہ وہ عبادات کریں, بیکاز ہر ایک کی فرمائش ہوتی ہے سحری میں, افطاری میں. پانی بیچاری کیا کریں گی, وہ شوہر کہتا ہے کہ تم نے یہ بنانا ہے, بیٹا کہتا ہے کیا مما آپ نے یہ بنانا ہے, بیٹی کہتی ہے یہ بنانا ہے. یہ بالکل عورت کا سارا دن جو ہے وہ کچن کے اندر ہی گزر جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. رمضان روزے کا مطلب ہے آپ نے عبادت کرنی ہے, اپنا موسٹ آف دا ٹائم عبادت کو. بالکل صحیح ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس منتھ میں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم بیلنس نہیں رکھ پاتے. بیلنس کیوں نہیں رکھ پاتے کہ افطار ہوئی, ہم نے دوڑیں لگانی ہوتی ہیں کہ ہم 2-3 گلاس شربت ڈفرینٹ جو بنے ہوئے ہیں وہ پی لیں, اس کے ساتھ آئلی فوڈز کھا لیں, جو یعنی جتنا پورا ٹیبل بھرا ہوا ہے وہ سب کچھ ایک چیز ہمارے پیٹ میں ضرور ہونا چاہیے. سو دس از ناٹ اے گڈ ہیبٹ. اگر آپ بیلنس ڈائٹ لیں گے, متوازن غذا کھائیں گے تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گی. آپ فوراً افطار کے فوراً بعد پانی نہ پئیں اتنا زیادہ, 1 گلاس پی لیں, آدھا گلاس پی لیں, اس میں گیپ دے دیں, فروٹس لے لیں. فروٹس میں بھی آپ کو کافی ہائیڈریشن آ جاتی ہے. آپ کا ایمٹی اسٹمک ہے, اگر آپ وہ متوازن غذائیں نہیں لیں گے تو آپ خود بھی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ بدہضمی اور یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. سو انٹیک آپ کو بیلنس لینا ہے تو آپ کی باڈی یہ ساری ڈی ہائیڈریشن اور ان سب چیزوں کو بیلنس کر لے گی, بیکاز آپ نے فٹ بھی رہنا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے. 2 روزے 3 روزے رکھ کے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آگے آپ اس قابل نہیں رہتے کہ 3-4 روزے مزید آپ کو چھوڑنے پڑ جائیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ذرا اسٹمک پہ, اپنے ہاتھوں پہ ذرا کنٹرول رکھیں. تو پانی اگر ہم سارا مسئلہ ہاتھوں کو کنٹرول
ہاتھوں کا بھی ہے, آنکھوں کا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ منہ کے ذائقے کا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی باتیں اور آپ سے سمجھیں گے, کچھ ٹپس بھی لیں گے آپ سے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, افطار کا پیارا سا موقع ہے, اور آپ جانتے ہیں آج تو ماشاءاللہ مغفرت کے عشرے کی بھی ابتدا ہو چکی ہے ناظرین. تو رحمت کا عشرہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوا, مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. درود پاک کی کثرت زبان پہ رہے, بس اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے ناظرین. بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے عائشہ صاحبہ کچن کا محاذ کہاں تک پہنچا؟ جی سر, یہاں پہ میں نے ٹرائفل کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے. میں نے کسٹرڈ کے اندر کریم ایڈ کی اور اس کے ساتھ اس پہ سارے فروٹس ایڈ کیے. اس کو جیلی اور کوکٹیل فروٹس کے ساتھ میں نے ڈیکوریٹ کیا اور اس کی لیئر کی کیک کے ساتھ. بخاری صاحب مس کریں گے مجھے, بس یہ بار بار تکلیف ہو رہی ہے. اس کا مطلب میں ایک پروگرام میں پھر آ جاؤں گا. آنا چاہیے آپ کو, آنا چاہیے. آپ جیسے ویسے ہی آنا چاہیے, آپ کو اپنا پروگرام ہے. سر کو ہم پیک کر دیں گے ساتھ. واہ واہ, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے. اور بتائیے. جی سر, یہاں پہ میرے حصے کا کھائیں گے, میں انشاءاللہ پھر آؤں گا. سر یہ جو مٹن نمکین مسالہ ہے ہمارا, یہاں پہ میں نے اس کو بٹر کے ساتھ اچھے سے کوک کری ہوں. ابھی میں نے اس میں صرف آپ نے بم کا دم دیا تھا, اس کو کیا کیا تھا وہ؟ نہیں دم کا وہ کیا کیا تھا وہ آپ نے؟ سر میں نے اس کو صرف پیاز اور لہسن کے ساتھ دم دے دیا تھا, اور اس کے بعد میں نے اس میں دہی ڈال دی تھی, اور دہی ڈال کے اس کو میں نے پکنے چھوڑ دیا تھا. اب میں نے اب اس میں صرف کالی مرچیں, سبز مرچ اور ادرک ڈالے, اور میں اس کے ساتھ ہلکا ہلکا اس کو پکا رہی ہوں تاکہ وہ اپنا روغن چھوڑ دے. مسالہ لال مرچوں کا اس کا کچھ بالکل بھی نہیں سر, بالکل کوئی لال مرچ ہلدی کوئی زبردست ایسا مسالہ. چلے جی, آپ اپنے میدان میں آپ لگی رہیں. بخاری صاحب یہ بتائیے, یہ جو رشتوں میں, چاہے ہم ان کو گھریلو رشتوں کی بات کریں, چاہے ہم سیاسی رشتوں کی بات کریں, چاہے مذہبی رشتوں کی بات کریں, معاشرے کے اندر جو عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا خطرناک پہلو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے ایک داغ ہے. اگر دو لوگ ایک دوسرے کو ایک شائستہ زبان میں اپنا موقف نہیں بتا سکتے, تو اس کا مطلب ہے یا دونوں میں یا ایک میں علم کی کمی ضرور ہے. بہت صحیح. کیونکہ اگر ایک میں بھی علم کی کمی نہیں ہوگی تو کم از کم وہ جان ضرور چھڑا جائے گا, وہ اپنے آپ کو اس آرگیومنٹ میں نہیں لے کے جائے گا کہ جہاں اس کی ذات تمسخر بنے دیکھنے والوں کے, درست, یا تمسخر بنے اقوام عالم کے لیے. اب ہمارے حال یہ ہے, دیکھیں ایک تو ہمیں یہ نکالنا پڑے گا ہمارے میں, اس کا مجھے اردو میں کچھ کہنا آ نہیں رہا, جس کو نو اٹ آل سنڈروم کہتے ہیں, کہ مجھے سب پتہ ہے. ایک تو اس کیفیت سے نکلنا پڑے گا. کوئی سیاسی آدمی ہو, کوئی عالم ہو, کوئی جو بھی ہو, کوئی بزنس مین ہو, امیر لوگوں کو تو ویسے ہی عادت پڑ جاتی ہے نو اٹ آل سنڈروم کی, تو وہ جو ہے اس کو اس کیپسول سے نکلنا پڑے گا کہ مجھے سب پتہ ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جو یہ جان لے کہ اس نے سب کچھ جان لیا, جان لو کہ اس نے کچھ بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کچھ سب پتہ نہیں ہے, سب پتہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, اور آپ کا حصہ جو ہے وہ اس وقت دیتا ہے, اور وہی لوگ علم کا حصول بھی کرتے ہیں, عالم بھی کہلاتے ہیں, جو اس تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ مجھے ابھی کم پتہ ہے, میں اور تلاش کروں. اور جو کہتے ہیں مجھے سب پتہ لگ گیا, تو پھر ان کا حال اللہ معاف کرے, میں وہ نام نہیں لوں گا. ایک کو سب پتہ تھا نا, تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, پھر دیکھ لیں کہاں گیا. وہ سب پتہ والی بات یہ ہے. دوسری عدم برداشت یہ ہے, دیکھیں آپ کو عادت ڈالنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کوئی بات کریں میں اس سے ایگری کروں. بالکل ٹھیک ہے. جب میں کوئی بات کروں اور آپ اس سے ایگری کریں. اب جو پولیٹکس ہم نے پڑھی یا جو دیکھی, تو اس میں نام تھا کہ ایگری ٹو ڈس ایگری از اے ڈیموکریسی. واہ. آرٹ آف فلیکسیبل از اے ڈیموکریسی. بالکل ٹھیک. یہ کیا ہوا بھی, آپ نے لٹ اٹھا لی, اور ایک دوسرے کو, نہ آپ کی زبان سے کوئی محفوظ ہے, نہ آپ کسی کی زبان سے محفوظ ہیں, اور اگر آپ کو پولیس کا ڈر نہ ہو تو آپ شاید وہ ڈنڈا برداری پہ بھی اتر آئیں. اور اس طرح کے جملے اس مقام کے لیڈر کہتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہو, ان کو بہت تکلیف ہو. تو عدم برداشت جو ہے یہ ناسور ہے اس معاشرے کا. ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں, ایک بات
آپ جب کریں شائستگی سے کریں, کوئی آپ سے کرے شائستگی سے کرے, ایگری ٹو ڈس ایگری, دیٹس یور رائٹ. دیکھیں مجھے یہ جو بخاری صاحب بات کر رہے ہیں ناظرین, بات یہ کہ ہم نے تو بچپن سے جن لوگوں کو دیکھا, بڑا رکھ رکھاؤ, بڑا رچاؤ, گفتگو کے اندر بڑا لبھاؤ ہوتا تھا صاحب, ساری نام, سارا کلچر, ساری تہذیب تمدن کو ہم نے اٹھا کے ایک طرف جو ہے لات مار کے ایک طرف کر دیا, اور اپنی الفاظوں کے نشتروں سے وہ ہم نے مطلب معاذ اللہ زخم پیدا کیے ہیں اس معاشرے کی حسین زبان کا زخم تلوار سے کہیں. جی ایگزیکٹلی وہی ہے, فیبریکیشن بس کر دیے ناظرین, جا کے لوٹ کے واپس آتے. ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں آج رشتوں کی حلاوت اور اس کی بنت پہ بات ہو رہی ہے ناظرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے حسین رشتوں سے نوازا ہے. ان رشتوں کے حقوق کو ہمیں کیسے پورا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس پہ ظاہر آگے جا کے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے مفتی صاحب کہ یہ جو رشتہ داری کا تصور ہے, اس کی اہمیت کو احادیث میں بڑا ہی کیٹیگوریکل اور تواتر کے ساتھ ابھارا گیا, بتائیے ذرا. جنید بھائی, اس میں متعدد احادیث ہیں, مختلف مواقع کی حدیث ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں سے عملاً حسن سلوک پریکٹیکلی شیپ میں ایک ماڈل اور آئیڈیل نمونہ بھی امت کے سامنے موجود ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے, عرض کی حضور میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہوں, ان سے جڑنا رہنا چاہتا ہوں, لیکن وہ مجھے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, کہا نہیں پاندے, یعنی وہ میرے ساتھ بنا کے نہیں رکھنا چاہتے. میں قریب ہوتا ہوں, وہ دور کرنا چاہتے ہیں. میں کیا کروں؟ یہ سوال آج بھی ہوتا ہے. ایسا ہی مختلف مواقع پر ہم کہتے ہیں کہ وہ میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں. بالکل ایسا ہے. وہ ہمارے جنازے میں نہیں آیا, ہم کیوں شرکت کریں. بالکل ایسا ہے. گویا کہ ہم تقابل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ دار سے کیسا سلوک کرنا ہے, رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی, رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہی سوال کیا گیا, حضور میں کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے پیچھے ہٹتے ہیں, میں ان کو عطا کرتا ہوں, مجھے محروم کرتے ہیں. مجھے محروم کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو فرمایا کہ آپ ایسے ہی کرتے رہیں, ٹھیک, اس کی وجہ سے آپ پیچھے نہ ہٹیں. دوسری بات, اگر آپ ایسا ہی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے. اور ایک تیسرا جملہ بھی کہا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اس طرز عمل سے وہ خود اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ توڑنے کے کسی بھی عذر کی گنجائش نہیں چھوڑ رہے. وہ کیا جواب دیں گے اس بارگاہ میں, وہ اپنے آپ کو خود رسوا کرنے کا سامان بنا رہے ہیں. بالکل صحیح. ایک بات مجھے ابھی یاد آ رہی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, وہ کیا بہت مقرب صحابی اور 4 خلفاء کے بعد سب سے بڑے عالم. آپ ٹھیک, حضور نے امت کو حکم دیا تھا کہ عبداللہ بن مسعود سے فقہ سیکھو. ایسے ہی آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے اور حاضرین کو درس قرآن دے رہے تھے. الموجم الکبیر میں حدیث ہے, اس وقت جب درس دے دیا نا, دعا کا وقت آیا, تو آپ نے فرمایا کہ دعا کرانے سے پہلے میرا اعلان سن لیں کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ میں سے اگر کسی نے اپنے کسی عزیز سے رشتہ توڑ رکھا ہے تو وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جو
قطع رحمی کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, بند کر دیے جاتے ہیں, یعنی اس سے رحمت نہیں اترتی, دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور جو مغفرت کی دعا کی جائے پھر وہ قبولیت کی طرف نہیں بڑھ پاتی, لہٰذا وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. ٹھیک, آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہاں اس بات کو کس قدر سنجیدگی سے لیا جاتا تھا, بالکل ٹھیک ہے, اور اس پر کیسے غور کیا جاتا تھا. تیسری بات یہ, بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے, تو ایک نوجوان وہی محفل سے اٹھے اور ایک دم جا کے اپنے پھپھو کے پاس گئے, خالہ کے پاس, پھپھو کو منا کر آئے, پھر واپس آ کے جو ہے سارا انہوں نے ماجرا بتایا. یہ وہ تو حدیث پاک ہے, وہ حدیث پاک ہے نا, یہ تو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اگر اجازت ہو بات کر. جی پلیز. اچھا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب رشتہ داروں سے سلوک دیکھیں. آپ کے چچا زاد بھائی ہیں, بریکنگ آ رہی ہے, قطع کلام کی معذرت, مجبوری ہے, بریکنگ میں تو سب کچھ بریک کرنا پڑے گا, آپ کی گفتگو بھی بریک ہو جائے گی. ناظرین جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں. آمدید خواتین و حضرات, رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے, افطار کا موقع ہے اور بات ہو رہی ہے رشتوں کے حوالے سے. تو مفتی صاحب سے جو بات ڈسکنٹینیو ہوتی ہے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے, آپ کی جو رشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں حدیث مبارکہ میں بتایا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو رشتے نبھائے ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. دیکھیں آپ کی پھپھی صاحبہ ہیں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدہ صفیہ حضرت زبیر کی والدہ ہیں, حضور کی پھوپھی ہیں. حضور ان سے کثرت سے ملاقات کرتے. وہ چونکہ جوانی میں بیوہ ہو چکی تھی, تو اس کے بعد ان کا سارا خیال بھی اپنی پھوپھی کا حضور نے رکھا. اللہ, ان کے تمام معاملات حضور دیکھتے. 73 سال کی انہوں نے عمر پائی, ان کا انتقال ہوا. اللہ, لیکن کبھی حضور نے ان کو کسی معاملے میں تکلیف نہ پہنچائی. سبحان اللہ, کتنا خیال رکھا انہوں نے, کتنا آخری وقت. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, والد گرامی حضرت ابو طالب انتقال کر گئے ہیں, تو ان کا سارا خیال خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ایک رضائی بہن ہے حضرت شیمہ, ان کا کتنا, بلکہ جب وہ آئیں تو سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ شیمہ اپنی بہن کی وجہ سے ان کے قبیلے کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کیا. جب وہ جانے لگیں تو ان کو ایک بھاری تحفہ پیش کیا. پھر ان سے یہ بھی فرمایا کہ اگر چاہو تو میرے پاس رک جاؤ. اس قدر محبتوں کا یہ رکھ رکھاؤ سرکار علیہ السلام نے ہمیں بتلایا. نظامی صاحب جی, ہماری زندگیوں کے اندر اس بات کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم رشتوں کی قدر و قیمت کو اس اینک سے دیکھیں جس اینک سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھانا چاہتے ہیں. بتائیے. جی بالکل. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہم بلیور ہیں اور ہم خود کو ہمارا ایک دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا, تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر اعتبار سے اس میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. اس کے جو ایک برادری کے فوائد ہیں وہ بھی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شواہد بھی ملتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حضرت ابو طالب اب چچا ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, یتیموں کے والی. تو حضرت ابو طالب نے کیا کردار ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ اکبر. حضرت حمزہ چچا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا بات ہے, حضرت حمزہ کیا کردار ادا کیا, کیا کردار ادا کیا. یعنی ابو جہل نے گستاخی کی تو آپ اس کے سر کو ٹھوک کے رکھ دیا اپنے بھتیجے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ایک چچا ابو لہب بھی ہیں, وہ بھی ایسے چچا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تبت ٹوٹ کے ابو لہب. جی ہاں. اور حضرت عباس چچا ہیں. حضرت عباس چچا ہیں کہ جب وہ قیدی ہیں تو رسول اللہ بیتاب ہیں ساری رات, اور آپ نے آخر کار فرمایا کہ عباس کی جو رسیاں ہیں جس میں وہ قید ہیں وہ ذرا ڈھیلی کر دو. وہ جو کرانے کی آواز ان کی آتی تھی, وہ سرکار کو تڑپاتی تھی. اور آخری ہجرت آپ نے فرمائی تھی. آخری ہجرت آپ نے فرمائی تھی. اور یہ وہ
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت حق ہے، ظاہری اسباب جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے پیدا فرمائے، اس میں حضرت ابو طالب کا کردار بہت نمایاں ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ کا۔ سر 42 برس کسٹوڈین رہنا رسالت النبوت کا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ رشتے اور ناتے، حضرت علی آغوش نبوت میں پلے ہیں، وہیں بڑھے ہیں، اور اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ اس ایک بچے نے جس کی آنکھیں بھی کمزور تھیں اس وقت اور ٹانگیں بھی کمزور تھیں، اس نے کھڑے ہو کے کہا دعوت ذوالعشیرہ میں کہ کائنات کا کوئی ایک ذی روح بھی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور 3 مرتبہ سوال ہو، 3 مرتبہ کہا۔ اور یعنی پھر وہ جو بہت ہی سینسٹیو رات ہے تاریخ انسانیت کی اور اسلام کی تاریخ کی، شب ہجرت، جب امانات لوٹانے کا وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام کیا، بالکل ٹھیک، اور وہاں وہ رہے ساری رات، وہ جاگتے رہے۔ یہ وہ فوائد ہیں جو دنیاوی طور پر اور ظاہری طور پر بھی ہمیں اپنے رشتوں سے مل سکتے ہیں، ایسے ہی، اور ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ سر مجھے ایسا لگتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک وہ جو جنریشن گیپ کی ہم بات کر رہے تھے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں میں، اپنے ینگسٹرز میں رشتوں کی اس حلاوت کو کنورٹ ہی نہیں کیا، یا تو کنورٹ نہیں کیا ایک بات، یا ہماری ینگ جنریشن نے یہ دیکھا کہ میرا باپ تو اپنی بہن کے ساتھ اس محبت سے ملتا ہی نہیں ہے، بالکل میرا باپ تو اپنے بھائی کے ساتھ اس محبت سے ملتا ہی نہیں ہے، دونوں کے درمیان جو جائیداد کا جو تنازع چل رہا ہے، ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوئے میں کورٹس میں کھڑا کیا ہوا، جی بالکل، کیسے عزت ہوگی مجھے؟ ایسا ہی ہے، بالکل۔ ایک تو جو مشترکہ خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، علیحدہ گھر ہو گئے، علیحدہ گھر ہو جانا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں، دل علیحدہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اصل بات یہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ چھوٹے موٹے تنازعات جو انسانی ہیں اور فطری ہیں اور جبلی ہیں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو اس میں ہم سے وہ کمی ہو گئی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ اختلاف اپنی جگہ اور اختلاف سلیقے سے بھی حل ہو سکتا ہے، بالکل صحیح ہے، ہم نے اس اختلاف کو اور اس نقطہ نظر کو اپنی ذاتی زندگیوں اور تعلقات پہ حاوی کر لیا، جنازے حرام کر دیے، جنازے حرام ہو گئے، اور سرد مہری کی ایسی ایک فضا پیدا ہو گئی۔ تو اگلی نسلوں نے اگر مجھے نہیں دیکھا اپنی بہن کے لیے اتنی محبت سے آغوش پھیلاتے ہوئے اور اپنے بھائی کے لیے، تو ان تک تو بات پہنچی نہیں ہے۔ یہ ہے بخاری صاحب بات، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا کامنٹ فرمائیے۔ یہ جو گیپ آیا ہے خاص طور پہ، اس گیپ کو ہم اوورکم کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ ابھی فرمایا نظامی صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اور میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں تو علماء دین بیٹھے ہیں، میں صوفیوں کے گھرانوں کا خاک روب ہوں، اللہ آپ کا مقام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی کی تعلیم میں، اور بعض ہمارے عالم ذرا بڑی سختی سے تعلیم دیتے ہیں، مفتی صاحب جیسے نہیں، یہ تو محبت والے ہیں، یہ تو بڑی پیار سے تو وہ بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ صوفی کی تعلیم و تربیت کا طریقہ ہی محبت ہوتی ہے، دوسرا کوئی طریقہ کیا بات۔ اب اس میں رسول کریم کی ذات کریم آپ دیکھیں تو کتنی بڑی بات ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، کہیں پہ رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا، رحمت للعالمین کہا۔ تو میں ایک بات ان کی بڑھاتا ہوں کہ مسلمان انسان ہو یا نہ ہو، حضور کی اتباع تو ایز اے انسان بھی جو کرے گا وہ بہت آگے چلا جائے گا۔ تو اس کے لیے 2-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو اگر آپ کے دل میں دیکھیں، ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، بالکل صحیح، یہ جائیداد، پیسہ، دنیاوی چیزیں، دنیاوی رتبے، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ایگو بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، خدا نخواستہ آپ کا اپنے بہن بھائی بلکہ برادری میں بھی کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو کوشش کریں وہ بچوں کے سامنے جب ان کے ذہن ٹینڈر ہوں، وہ ایک بالکل ایک کمزور سی شاخ ہوں بچوں کے اذہان، اس وقت ان کے سامنے یہ لڑائی جھگڑے کی فساد کی باتیں نہ کریں، یہ باتیں ان کے سامنے نہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں میرا اپنے کسی بھائی سے بہن سے کوئی مسئلہ ہے اور میرا بچہ اس پہ کمنٹ کرتا ہے تو میں اس کو کہوں کہ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تمہارے لیے ویری گڈ بخاری صاحب، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ادب کا مقام ہے، اور ہم جو بھی ہوگے معاملے طے کر لیں گے، میں تم سے تب راضی ہوں اگر وہ بھی راضی رہے۔ واہ واہ، اور تمہیں اجازت نہیں ہے کہ بڑوں کے بڑوں کے معاملے میں داخل ہو۔ ہاں پھر جب ان کے ذہن آپ سمجھے کہ اتنے ہو گئے تو پھر بھی آپ ان کو کہیں، مگر پھر بھی ان کو یہ نہ کہیں لڑائی کی صلاح نہ کریں، یہ کہیں کہ بھائی اس کو بنانے کی صلاح دو۔ تو پازیٹیوٹی اگر آپ دکھائیں گے بچوں میں، آپ کے گھر کا ماحول پازیٹیو ہوگا، اور آپ جتنے بھی دکھی ہوں کوشش کریں
دیکھیں اکثر گھروں میں جہاں بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں وہ میاں بیوی کا جھگڑا انہیں ڈسٹرب ایسا ہی ٹھیک ہے. اور بچے تو اب سانجھے ہیں نا, اگر میاں اور بیوی ایک بات پہ ایگری نہیں کر رہے, وہ ایک دوسرے کے خدا نخواستہ حقوق کا خیال نہیں کر رہے, مگر بچے تو سانجھے اور پیارے بھی دونوں کو. کم از کم بچوں کو اس جھگڑے میں شامل نہ انوالو نہ کریں, ان کو پتہ نہ لگے, ان کو یہی پتا ہو کہ ہمارے گھر میں ایک امن کا ماحول ہے, ہمارے گھر میں ایک خیر کا ماحول ہے, میری ماں میرے باپ کا خیال کرتی ہے اور باپ میری ماں کا خیال. اور اگر آپ یہ ویسے بھی کریں گے, یہ ان سے بچنے کے لیے بھی کریں گے, تو آپ کی عادت پڑ جائے گی, واقعی امن کا ماحول پیدا ہو جائے گا. کیا اچھی بات ہے. آئیے جناب بریک کے بعد لوٹتے ہیں. جی عائشہ صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ جی سر, ہماری یہاں پہ جو مٹن مسالہ ہے, نمکین مسالہ, وہ بھی ریڈی ہے, اور یہاں پہ ٹرائفل کو بھی میں نے نکال لیا ہے, اور اس کو میں نے ٹھنڈا کیا تھا اپنے چک کے فریج میں, ریفریجریٹر میں, اور ود ان آور جو ہے یہ بالکل چل ہو چکا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے گرمیاں آ گئی ہیں اور لوڈ شیڈنگ کا دور ہے, تو اس میں یہ بیسٹ اور اسمارٹ لک دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر میں بتاتی چلوں کہ آج کا کھانا میں نے پھر سے ڈالڈا کوکنگ آئل میں ہی ریڈی کیا ہے, جس پہ کہ ماؤں کا 80 سال سے اعتماد ہے. اور ڈالڈا آپ کو پتہ ہے کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. تو اس رمضان ہم اپنے رمضان کو بچت بھی اس سے پا رہے ہیں اور برکت بھی پا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سبروسو نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہوا ہے افطاری کے حوالے سے. تو آج میں نے چکن سبروسو نے تو تمام مسائل حل کر دیے. سبروسو نے واقعی تمام مسائل حل کر دیے, چکن سے لے کے پراٹھوں تک. تو جیسے آج ہم نے مسالہ بنایا تھا مٹن مسالہ, ایک جملہ کہا تھا نا مفتی صاحب نے, بڑا انجوائے کیا تھا اس کو, کہ آپ بہو دیکھتے وقت جو ہے نا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا. اب ہر چیز ریڈی میڈ مل جاتی ہے, آپ فریج میں رکھیں. تو سبروسو کے ساتھ میں نے پکوڑے فرائی کیے, ابھی میں نگٹس فرائی کر رہی ہوں, اور ساتھ میں بنا رہی ہوں سبروسو کے کرسپی پراٹھے. بہترین ہو گیا انشاءاللہ ہماری افطار جو, اور یہاں پہ ڈرنک بھی میں نے جو ہے وہ نکال دیا. بس وہ جو کڑھائی آپ نے بنائی ہے نا, وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت مفتی صاحب اور ڈاکٹر نظامی صاحب جو ہیں, بس بالکل سر میرے پاس بکنگز آ گئی ہیں پہلے. ارے بکنگ ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے آپ کے پاس. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ایک تو جو انٹیکس ہے وہ کس طرح سے ہمیں کرنے چاہیے, خاص طور پہ پانی کے حوالے سے, غذا کے حوالے سے, اور تاکہ اسکن بھی ہماری بہتر رہے اور باڈی میں ہماری جو ہے انرجی رہے. بتائیے. بالکل, میں دوبارہ سے وہیں سے سٹارٹ کروں گی کہ رمضان میں اگر آپ بیلنس ڈائٹ لیں گے تو آپ کے کافی مسئلوں کا حل وہیں سے نکل آتا ہے. لائک آفٹر افطار آپ کو چاہیے کہ آپ امیڈیٹ افطار پانی بہت زیادہ نہ پئیں, ہاف گلاس لے لیں, یا بہت زیادہ اگر پیاس لگی ہے تو آپ 1 گلاس لے لیں, لیکن وہ بھی تیز ٹھنڈا پانی نہ ہو. بالکل صحیح. اسے نارمل ٹیمپریچر کا رکھ کے پئیں, اور اس کے بعد کھجور اور فروٹس کے ساتھ اپنا افطار, جیسے کہ سنت بھی ہے کھجور سے آپ نے افطار کو شروع کرنا ہے, افطار کرنی ہے اپنی. کھجور لیں, اس کے بعد 1 گلاس سادہ پانی لے لیں, اور اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا فروٹ لیں, فروٹ چاٹ لیں یا فروٹس لیں. ایسا کوئی چیز ایسی آپ نے نہیں لینی جو کہ آپ کے معدے کو ڈسٹرب کرے, نہ تو وہ بہت زیادہ گرم کوئی چیز ہو, نہ آئلی ہو. اگر ایسی چیزوں کے ساتھ آپ اپنا روزہ افطار کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا, آپ کی اسکن کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا, اور آپ کے معدے پہ بھی بھاری نہیں ہوگا. بالکل. افطار کے بعد لائک آپ نے ہاف این آور کا گیپ دے کے آپ مزید 2 گلاس پانی کا پی سکتے ہیں, اور عشاء تک آپ اپنے 3 سے 4 گلاس پانی کا گیپ پورا کر کے ایزیلی اس کو کور اپ کر سکتے ہیں. یعنی 4 گلاس پانی آپ عشاء تک آرام سے کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے دوران بھی, کیونکہ عشاء کی نماز آبویسلی تھوڑا لمبی ہوتی ہے, اس دوران بھی آپ کوشش کریں کہ 1 یا 2 گلاس پانی, 1 گلاس لے سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں تو 2 گلاس پانی آپ لے لیں درمیان میں. تراویح آپ پڑھتے ہیں, لائک 8 پڑھیں 20 پڑھیں, وہ اور ڈیفینیٹلی وہ جتنا آپ کا اسٹیمنا ہے اتنی پڑھ کے, اس بیچ میں بھی آپ 2 سے 3 گلاس پانی کے لے سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پھر ظاہر ہے آپ کو وضو بھی تو قائم رکھنا ہے نا, تو آپ کو کنٹینیوسلی چونکہ عشاء بھی ادا کرنی ہے, تراویح بھی ادا کرنی ہے. گیپ آپ کر سکتے ہیں نا. ایسا ہے کہ اگر آپ اتنا ٹالرنس لیول اچھا ہے, لائک بہت اولڈ ایج نہیں ہے, ٹالرنس لیول اچھا ہے, تو آپ زیادہ پانی لے سکتے ہیں. اگر آپ کا ٹالرنس لیول اچھا ہے, آپ برداشت کر سکتے ہیں, تو آپ 2 یا 3 گلاس 4 گلاس پانی نماز کے درمیان میں لے سکتے ہیں, عشاء اور تراویح کے درمیان میں. اس کے بعد کیونکہ بہت سارے لوگوں کی آج کل ویسے موسٹلی لوگوں کی یہ ہیبٹ ہو گئی ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں, سحری تک سوتے نہیں ہیں, اور سحری کرنے کے بعد ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں.
شہری میں دیکھیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی ٹرانسمیشن بھی کسی نے دیکھنی ہوتی ہے نا, آبویسلی دیکھیں اگر وہ جاگیں گے تو ٹرانسمیشن دیکھیں گے آپ کی, تو اس بیچ میں ٹرانسمیشن دیکھتے ہوئے وہ پانی پی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 4 سے 5 گلاس پانی, بہت بڑا وقفہ آ جاتا ہے تراویح سے فجر تک, تو 4 سے 5 گلاس پانی اگر ہم اس بیچ میں پی لیں, آپ دیکھیں یہ 1.5 سے 2 لیٹر پانی ہے جو ہم نے سحری سے افطار کے درمیان میں پی لیا. آپ اگر اس کا لگائیں تو آپ 4 گلاس کا مطلب 1 لیٹر ہو گیا نا. بالکل, اگر آپ اس تواتر سے چلیں گے اتنا کر سکتے ہیں, 1.5 لیٹر پی سکتے ہیں اور ایٹ لیسٹ 1 لیٹر پی سکتے ہیں اس ڈیوریشن میں, تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے دیکھیں, یعنی آپ کی بات سے میں جس کا کرکس نکال رہا ہوں, میں وہی نکال رہا ہوں کہ ہمیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ پانی, جی بالکل, اس کا انٹیک ضرور کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم شربت پی رہے ہوتے ہیں, ہم بلیک ٹی پی رہے ہوتے ہیں, گرین ٹی پی رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انٹیک ہم کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ اتنا سفیشینٹ, مطلب اتنا بہتر ہمارے لیے نہیں ہے جتنا پانی کا انٹیک ہمارے لیے زیادہ. ایکچولی کیا ہے کہ جو پانی ہے نا وہ خود غذائیت سے بہت بھرپور ہے, بہت زیادہ اچھی. آپ دیکھیں پانی بڑی نعمت ہے, جس وقت نہیں مل رہا ہوتا نا, لائک ابھی پیک ہے, روزہ افطار ہونے والا ہے, اس وقت ہمیں اس کی اہمیت کا جتنا احساس ہوتا ہے نا شاید نارمل ڈیز میں نہیں ہوتا. وہ ایک گھونٹ پتہ چلتا ہے جب صحرا میں انسان کھڑا ہو تو. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ پانی خود بہت رچ ہوتا ہے. اگر آپ پانی لیں تو بہتر ہے, لیکن اگر اس بیچ میں آپ کو ایک شربت کا گلاس, گرین ٹی, بلیک ٹی نہیں کہوں گی میں, بٹ گرین ٹی آپ لے سکتے ہیں, پانی لے سکتے ہیں, شربت لے سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایسا ہو کہ بہت زیادہ پروسیس شوگر نہ ڈلی ہوئی ہو, کیونکہ رمضان میں ہمیں سالٹ انٹیک کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے اور شوگر انٹیک کا. سحری میں کوشش کریں آپ نے سالٹ جتنا کم سے کم لے سکتے ہیں کم لیں, تاکہ سارا دن آپ کو پیاس کم سے کم لگے. اسی لیے کہتے ہیں دہی لیں آپ, شوگر کا استعمال بھی متوازن رکھیں. دیکھیں ہر چیز کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ خیال کریں گے, ہر چیز متوازن طریقے سے لیں گے تو آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا, آپ کی اسکن اچھی رہے گی. توازن ہونا چاہیے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کل میں ایک اور بریکنگ آ گئی. اس بریکنگ سے پہلے اور کچھ نہیں ہمارے پاس ناظرین, بس جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں.